بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اینڈ بزرگوں، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت بلال حبشی کا مختصر تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔ بلال ابن رباح یا بلال حبشی 6ویں صدی کے آخر میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ایک ایتھوپین تھے۔ کسی وقت 578 اور 582 کے درمیان اسلامی پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک افریقی غلام بلال کو اپنا مؤذن منتخب کیا، جس سے وہ مؤثر طریقے سے اسلامی عقیدے کا پہلا مؤذن بنا۔ وہ ابو بکر اور غلامی سے آزاد کیے گئے غلاموں میں سے تھے اور اپنی خوبصورت آواز کے لیے مشہور تھے، جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ان کی دعاؤں کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اس کا نام بلال بن رباح یا ابن رباح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی بلال حبشی یا بلال جو ایتھوپیا سے تھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی وفات 638 سے 642 کے درمیان ہوئی، جب وہ صرف 60 سال کی عمر میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو کافروں نے اس پر بڑی مشکلیں ڈالیں، جنہیں اس نے اپنی جوانی میں بڑی تحمل سے برداشت کیا۔ ان کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ ان کی جائے پیدائش حبشہ ہے اور اسی وجہ سے وہ حبشی کے نام سے مشہور ہیں۔ حبشہ کا پرانا نام حبش ہے۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو مکہ مکرمہ میں ایک عورت کا غلام تھا۔ کفار مکہ نے آپ کو بہت ستایا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ہاتھوں ہونے والی تکلیف اور تکلیف کا علم ہوا تو آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا انچارج تھے۔ محدث حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو صحابہ صفحہ میں شمار کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، آپ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ کتب حدیث میں ان کی عظمت کا ذکر ہے۔ ایک دن فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے بلال، مجھے کوئی ایسا عمل دکھاؤ جو تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو، جس کی فضیلت تمام اعمال سے بڑھ کر ہو، کیونکہ میں نے سنا ہے جنت میں تیرے قدم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے دن ہو یا رات جب بھی وضو کیا تو میں نے کچھ نفل نمازیں پڑھنا فرض کر لیا، اور میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے میں نے تحیہ الوضو، وضو کے بعد کی نماز ضرور پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے مجھے یہ درجہ ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو دوستو، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی مشکلات برداشت کرنا بھی ایک ان کا اچھائی ہے۔ بڑے صبر و تحمل سے انہوں نے وہ تکالیف برداشت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دن بھر اذا دی جاتی تھی اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے۔ اگلے دن آپ کو دوبارہ صحرا کی تپتی ریت پر لٹایا گیا، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر اور بھی زیادہ زخم آئے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگ مارتے تھے۔ جب کوئی تھک جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ کبھی ابو جہل کی باری تھی اور کبھی امیہ بن خلف وغیرہ کی باری تھی۔ ان میں سے ہر ایک ایسے مارتا تھا یہاں تک کہ وہ تھک جاتا، لیکن اس غلام پر کوئی رحم نہ کیا، جسے انہوں نے اس قدر بے دردی سے زخمی کیا اور جس کی جنت میں درجہ بہت سے اربوں سے بڑھ گیا۔ ایک دن جب بلال کو امیہ بن خلف اور اس کے دوست اس طرح اذیت دے رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے گزرے۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے پوچھا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
تم کب تک اس غریب پر یہ عمل کرو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا کہ جب سے تم نے اسے اسلام کی تعلیم دے کر اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں میں اسے آزاد کر دوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور جو آپ کے مذہب میں ہے، کیا آپ اس غلام کو اس کے بدلے میں قبول کریں گے؟ امیہ بن خلف نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا تبادلہ کیا۔ اس طرح غلاموں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا اور ہجرت سے پہلے آزاد کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے دوسرے غلاموں کو بھی خریدا جن کو اسلام قبول کرنے پر مارا پیٹا جا رہا تھا، اور انہیں بھی آزاد کر دیا۔ جو عورت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی، اس نے امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی معاملات میں اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ تو دوستو، ہجرت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دو بھائیوں کے ایک دوسرے کی مشکل اور ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح سب مسلمان بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا، اور چند مورخین ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو روحا خشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے ایک سال بعد غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حصہ لیا۔ مشرکین مکہ کے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کو دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ظلم کیا، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، جنہوں نے سخت سزا دی، اس جنگ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ تو دوستو، اذان کا آغاز اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بطور مؤذن مقرر کرنا۔ ہجرت کے دوسرے سال میں نماز کے وقت کا اعلان شروع ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور آپ کی موجودگی میں اور سفر کے دوران بھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن کے سردار ہیں، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہونے کی ذمہ داری اس شخص پر ڈالتے ہیں جو احد کا ذکر کرے۔ اسے صحرا کی تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا اور اس کے سینے پر پتھر رکھ کر کوڑے مارے گئے۔ تو دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مدینہ منورہ میں مؤذن رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ قبلہ بنو نجار کی خاتون کے گھر کی چھت سے فجر کی اذان دیتے تھے۔ اس کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا۔ سحری کے وقت سے ہی چھت پر بیٹھ کر فجر کے وقت کا انتظار کرتے۔ جب اذان شروع کرنے کا وقت ہو تو اپنے اعضاء کو پھیلا کر درج ذیل دعا کرتے، جس کے بعد اذان دی جاتی۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دین کو قائم کرنے میں قریش کا مددگار بن جائے۔ جس عورت کی چھت سے آپ نے اذان دی، اس نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس دعا کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ ابو داؤد حدیث میں ذکر ہے اس کا۔ تو دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور آپ کے خزانچی تھے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت لے کر آتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا کام کو انجام دینے کے لیے کہا کرتے تھے، جو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضروری چیز حاصل کرنے اور حاجت پوری کرنے کو یقینی بناتے تھے۔ عبداللہ حوزانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اس وقت سے ان کی وفات تک یہ خرچ میرے سپرد تھا۔ یہ خرچہ ضرورت مندوں کے لیے ہوتا تھا، اور باہر سے آنے والے جو کوئی مدد مانگتا تھا میں حکم کے مطابق کرتا تھا اور اس ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اگر کچھ مسلمان ایسے آئے جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں قرض لے کر ضرورت مندوں کو پہننے کے لیے کپڑا خریدوں۔ تو دوستو، ایسا کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھجوروں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے یہ آپ کے اور آپ کے آنے والوں کے لیے جمع کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
تم ڈرتے نہیں کہ جہنم کا دھواں اس کے جمع ہونے کی وجہ سے تم تک پہنچ جائے گا؟ پھر فرمایا اے بلال، اسے خرچ کرو اور عرش میں سے کم ہونے کا اندیشہ نہ رکھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے، اسی وجہ سے اس نے مشکلات بھی برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو خوف تھا وہ کسی اور سے زیادہ تھا۔ ایک موقع پر آپ کے ساتھ 30 راتیں اور دن رات گزار لے، اور حضرت بلال رضی اللہ کے پاس کھانے کے لیے صرف اتنی مقدار تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغلوں میں چھپائی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجود رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان اور اقامت کے نماز شروع کی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آرام کر کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور لوگوں کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور عورتوں کے قریب گئے اور انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور انہیں نصیحت کی اور اللہ کے احکام کی یاد دہانی کرائی۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پیش کیا۔ صبح کا وقت تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کا رزق جنت میں محفوظ ہے۔ جب اس کے قریب کچھ کھایا جائے تو اس کی بخشش شام میں ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اور میں نے اب یہ ارادہ کیا کہ اپنی زندگی مرتے دم تک جہاد میں گزاروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بلال، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور میرا آقا جو عزت کا مستحق ہے، اسی وجہ سے میں عمر میں تم اسے مدینہ میں گزارتے ہو اور اذان دیتے ہو، کیونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ میں ہی رہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے اور پھر وہی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناخوش ہوئے اور مزید ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے خلیفہ رسول کو بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اذان دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت پیارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں، اب میں اپنی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت بلال ہمیشہ کے لیے مجاہد بن کر شام چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب وہ شام گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی موجودگی میں اذان دی۔ راوی کہتا ہے کہ آج کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خیال کرتے ہوئے اس قدر روئے کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہوئی یا نہیں۔ اسد الغابہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہجرت کے 20ویں سال دمشق میں ہوا اور وہیں باب صغیر کے پاس مدفون ہے۔ آپ کی عمر مبارکہ 63 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 33 سال اس دن کی مدد میں گزارے۔ اسلام قبول کرنے پر سخت ایذا جھیلتے رہے اور اس کے باوجود جٹائی سے عہد وعد اللہ کا اعلان کرتے رہے۔ اس نے لڑائیوں میں حصہ لیا اور بھوک اور تکلیف دونوں کو برداشت کیا۔ وہ نہ صرف مؤذن تھے بلکہ انہیں مؤذن کے سردار ہونے کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔
اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔